سائل محمد یونس خانو خیل ڈیرہ اسماعیل خان، مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ ہمارے ہاں اکثر دیہاتوں میں زمیندار لوگ اپنی زمینیں مزارع پر لوگوں کو اس صورت میں دیتے ہیں کہ کھاد، بیج اور دیگر اخراجات دونوں نصف تقسیم کر لیتے ہیں، مگر ہل چلانا اور پانی لگانا اور دیگر محنت مزدوری کرنا مزارع کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کیا یہ صورت جائز ہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدن حلال ہے؟ نہیں تو اس کے لیے جائز صورت تجویز فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور ہمارے ہاں بعض اوقات اس کے حوالے سے لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کے سارے معاملات ناجائز ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی محنت بھی خرچ ہو رہی ہے، ان کی زمین بھی استعمال ہو رہی ہے، پسینہ بھی نکل رہا ہے، وقت بھی لگ رہا ہے، کھاد بھی ڈال رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ ناجائز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آمدن بھی ناجائز ہو جاتی ہے۔ 3 صورتیں مزارعات کی جو جائز ہیں، اس کے علاوہ آپ جو بھی صورت اختیار کریں گے وہ جائز نہیں ہوگی، تو آپ ان 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کریں۔ آپ نے جو صورت ذکر کی ہے یہ صورت جائز نہیں ہے۔ جو 3 صورتیں جائز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان میں سے آپ دیکھ لیں جو آپ اختیار کرنا چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ زمین، جس آدمی کی زمین ہے بیج بھی اسی کا ہو، یعنی ایک آدمی کی زمین ہے، بیج بھی وہی دے رہا ہے، اور دوسرا آدمی ٹریکٹر یا بیل جو بھی ہے وہ کام بھی کر رہا ہے، اور ٹریکٹر یا بیل جس طریقے سے بھی وہ ہل چلانا چاہتا ہے وہ اس کا ہے۔ زمین اور بیج ایک شخص کی ہے، اور ٹریکٹر اور کام یعنی ایک عامل جس کو مزارع کہتے ہیں، مزارع ٹریکٹر مزارع کا ہے، یا ہل چلانے کے لیے جو آلات ہیں وہ مزارع کے ہیں۔ تو ایک صورت یہ ہے، یہ جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ زمین ایک آدمی کی ہو اور باقی تینوں چیزیں دوسرے آدمی کی ہوں، یعنی زمین والا صرف زمین دے کہ یہ میں آپ کو زمین دے رہا ہوں، بیج بھی تم ڈالو، کھاد بھی تم ڈالو، ٹریکٹر بھی تمہارا، محنت بھی تمہاری، سب کچھ تمہارا، مجھے جناب تم نے اتنی اجرت دے دینی ہے زمین کی، میں تمہیں اجرت پہ زمین دے رہا ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے۔ تیسری صورت یہ ہے جو جائز ہے کہ زمین اور بیل اور ٹریکٹر یہ ایک آدمی کی ہو، زمین، ٹریکٹر یا بیل جو بھی ہے، اور بیج یہ ایک آدمی کا ہو، اور ایک دوسرے آدمی کی صرف محنت ہو، یعنی وہ صرف محنت کرے، کام کرے، اور اپنی کمائی محنت کی اجرت لے لے کہ بھائی میں کام کروں گا مجھے اتنی اجرت دے دیں۔ یہ 3 صورتیں جائز ہیں۔ آپ نے جو صورت لکھی ہے کہ اس میں زمین ایک آدمی کی ہے اور بیج اور کھاد مشترک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بیج یہ دے گا، کچھ بیج یہ دے گا، کچھ کھاد یہ ڈالے گا، کچھ کھاد یہ ڈالے گا، یہ جو طرز عمل ہے یہ جائز نہیں ہے، تو اس کے لیے ان 3 صورتوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ مفتی صاحب سود کا استعمال کیا ان کاموں میں جائز ہے؟ اگر نمبر 1، اگر کسی نے اپنی ایک جائیداد ڈیولپمنٹ کے لیے دی، لیکن ڈیولپر نے کچھ ڈیولپمنٹ کے بعد بقیہ پلاٹس اپنے نام کر لی اور کام کو ادھورا چھوڑ دیا اور بھاگ گیا، اب مجبوراً کورٹ کیس کرنا پڑ رہا ہے، کیا وکیل کی فیس وغیرہ سود سے دی جا سکتی ہے؟ اگر ایک دکان کے کرایہ دار نے کئی سال کا ٹیکس جس کو ہر سال ادا کرنے کا ایگریمنٹ تھا لیکن اب دکان خالی کر کے چلا گیا، تو کیا اس ٹیکس اور جرمانہ تاخیر کو سود سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ بالکل بھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ سود کا سوائے اس کے کوئی مصرف نہیں کہ آپ بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کر دیں، اس کے علاوہ آپ کہیں بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے، نہ کورٹ میں کیس کرنے کے لیے، نہ جرمانہ بھرنے کے لیے، نہ ٹیکس بھرنے کے لیے، نہ اپنا نقصان پورا کرنے کے لیے۔ ایک ہی مصرف ہے سود کا کہ بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کر دیا جائے۔ اگر آپ ان میں سے کسی بھی کام میں استعمال کرتے ہیں اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ آپ سود استعمال کر رہے ہیں، آپ سود کھا رہے ہیں۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میزان بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا کیسا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز؟ اگر جائز ہے تو کھولنا چاہیے کہ نہیں؟ حمزہ خان پشاور سے۔ میزان بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے، آپ کھولنا چاہیں تو کھول لیں، نہ کھولنا چاہیں تو نہ کھولیں، ضرورت ہے تو کھولیں، ضرورت نہیں ہے تو نہ کھولیں، بلا وجہ اگر ضرورت نہیں ہے تو نہ کھولیں، آپ ضرورت ہے، کوئی بزنس ہے، کاروبار ہے تو کھول لیں۔ کھولنا چاہیے یا نہیں یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، جائز ناجائز کی حد تک اتنی بات ہے کہ کھولنا جائز ہے۔ بہرحال مفتی صاحب اگر نماز میں ہاتھ گھٹوں تک چھپے ہوئے نہ ہو تو نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی نماز۔ دیکھیں 2 چیزیں، ایک ہے ہاف شرٹ، بعض لوگوں نے ہاف آستین والی شرٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حدیث میں جو منع ہے وہ یہ بات منع ہے کہ آدمی کی آستین پوری ہے اور وہ آستین چڑھا کے نماز پڑھے، اس طریقے سے جیسے وضو کر کے آتے ہیں لوگ آستینیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں یہاں تک یا یہاں تک، اس طرح نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ کہ پھر آپ آستین نیچے کر دیں۔ اب اگر کسی کی آستین ہی یہاں تک آ رہی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل یہ کہ آستین آپ کی یہاں تک ہے اور آپ نے چڑھائی بھی ہے یہاں تک، جیسے آج کل فیشن بھی ہے، بعض جیسے وہ کف والے کپڑے ہوتے ہیں نا اس کو ایسے فولڈ کر کے لوگ
ایک دو تے لگا کے فولڈ کیا ہوا ہوتا ہے، اس طریقے سے فولڈ کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ باقی اگر ہاف شرٹ والی آستین، ایسی شرٹ ہے جس کی ہاف آستین ہے، تو اس میں نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی حالت میں معرف القرآن یا حدیث کی کتاب کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ معرف القرآن اگر آپ اٹھائیں تو اس میں قرآن کی آیت کو ہاتھ لگانا بہرحال جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب سیرت النبی پر بیان دوبارہ کریں تبسم ضیاء صاحب۔ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے جلدی یہ سیریز ہم شروع کریں گے سیرت کی، اللہ تعالی ہمت عطا فرمائے۔